اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا۔ جیسا کہ کل ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جو ہدایت والے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر دینے والے لوگ ہیں، جبکہ کفار جھگڑا کرتے تھے اللہ کی نسبت پر، حالانکہ اللہ وہی رب ہے جو ان کا بھی ہے اور اہل ایمان والوں کا بھی ہے رب ہے، لیکن وہ اہل ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچا کر اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ام تقولون ان ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب و اسباط کانوا ھودا و نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من عند اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا کہتے ہیں یہ لوگ، کیا کہے جاتے ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولادیں تو یہود تھے یا نصاری؟ تو کہہ دیجئے تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے چھپائی وہ گواہی جو پہنچ چکی اس کے پاس اللہ کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کہنا یہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولادیں جو تھے وہ یہود تھے یا نصارہ تھے؟ جو تم کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہودی ہو جائیں یا نصارہ تو پھر آپ ہدایت پر آ جاؤ گے، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ یا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولادیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سب کون تھے؟ یہ بات آج کے مسلمانوں کو بھی سوچنی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کون تھے؟ کیا وہ دیوبند تھے؟ کیا وہ بریلوی تھے؟ سنی تھے؟ شیعہ تھے یا اہل حدیث تھے؟ ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا ہے کہ ایک فقہی مسلک کے اعتبار سے ایک شخص کسی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر اور اس کے لیے محنت، بھاگ دوڑ، تبلیغ ہو رہی ہے اس کی، تو یہ چیز بالکل اصل حقیقت کے خلاف ہے۔ جو دین اللہ نے ہمیں سکھایا ہے وہی اصل حقیقت ہے۔ تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ کان کھول کر سن لو، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی تھی جس کو اس نے چھپایا، کیونکہ تمہارے پاس گواہیاں ہیں۔ علماء یہود جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری سچے رسول ہیں جن کے وہ منتظر تھے، اور اسی گواہی کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہرگز غافل نہیں اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی ان کے کاموں کی۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جماعت تھی مقدس جس کے یہ گل سر سبزہ شاداب پھول ہیں جو وہ گزر گئے۔ جو کمائی انہوں نے کی، جو عمل انہوں نے کیے وہ ان کے لیے ہیں اور تمہارے لیے نہیں۔ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے،
اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھ گچھ ہوگی، نہ سوال کیا جائے گا، کہ تم سے سوال صرف ہوگا تمہارے بارے میں کہ تم نے کیا کیا۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے، جس کی 2 صورتوں کا بھی ہم نے ترجمہ تفسیر کیا، اور انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک بہتر طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔